ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وازواجہ وأہل بیتہ وعفاد اجمعین دائما ابدا الى یوم الدین۔ بعدی حمدی وصلاۃ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، بزرگان دین، برادران اسلام۔ الحمدللہ اللہ کا یہ عظیم احسان ہے اور اس کا شکر ہم بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہماری عمروں کو درازی عطا فرما کر رمضان المبارک میں سانس لینے اور اس کی عبادت کے لیے جمعہ میں جمع ہونے کا موقع مرحمت فرمایا۔ عزیز اور بزرگوں، یہ بڑی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ایک تو عمر کا ساتھ دینا اور دوسرا رمضان جیسے بابرکت مہینے میں صائم النہار بن کر اس کی عبادت کے لیے ہم جمع ہونا۔ یہ لمحے زندگی کے بڑے قیمتی جوہر ہے، اسے سینچنا، سنوارنا، سنبھالنا یہ بندگی کی بہت بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ یقیناً ہم اللہ کے ایسے بندے ہیں، ایسے امت محمدیہ ہیں کہ ہمیں رمضان پھر سے نصیب ہو گیا۔ عزیز اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، ابھی خطبے کے بعد میں نے جن آیات کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ عظیم تر، بزرگ تر، اہم مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، اور یہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس وبینات الہدی والفرقان، اور یہ قرآن لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ دلیل ہے ہدایت کی راہ پہ چلنے والوں کے لیے اور ان کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، جو کوئی اس مہینے کی گواہی دے، یعنی رویت ہلال کی طرف اللہ کی رہنمائی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، جو کوئی اس مہینے کی گواہی دے، یعنی چاند دیکھے بولے کہ ہاں چاند ہو گیا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو چاہیے کہ روزہ رکھے، چاہیے کہ
روزہ رکھے. جیسے چاند دیکھے، چاند دیکھتے ہی روزے کی تیاری کرے، سحری کرے اور دوسرے دن روزہ رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو کوئی تم میں بیمار ہو یا کوئی سفر پر نکلا ہوا ہو تو اسے چاہیے کہ فعدۃ من ایام اخر، جتنے دن بیمار رہا، جتنے دن سفر پر رہا، وہ دن تعین کر کے وہ ایام کو دوسرے دنوں میں پھر روزہ رکھے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا پیارے انداز میں اپنے بندوں کو حکم فرما رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ معلوم ہو گیا، شروع ہو گیا، اور ان ایام کے شروع ہونے میں اگر کوئی بیمار ہو اور ایسا بیمار ہو کہ روزہ رہنے پر اس کو بیماری کا اضافہ ہو جائے، افاقے کے بجائے اس کو اور مزید طوالت ہونے کا امکان ہو، تو ایسے مریض کے لیے جس میں ڈاکٹر نے، طبیب نے تشخیص کر دیا کہ روزہ نہیں رہنا، روزہ رہنے سے تمہاری بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسے بیمار کو، اور کوئی سفر میں ہے، اب سفر کی صعوبتیں ہوتی ہے، سفر میں انسان راہ سفر طے کرنے کے لیے کافی دقتیں درپیش ہوتی ہے. سفر جو کرے ہیں ان کو معلوم ہے سفر میں مختلف جو ہے نا مشاکلات ہوتے ہیں، تو ان مشاکلات کا بھی رب کریم کرم کے ذریعے، رحم کے ذریعے دیکھیے کیسا فیصلہ فرما رہا ہے کہ جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو انہیں چاہیے کہ فعدۃ من ایام اخر، جو سفر کے دن ہیں یا جو بیماری کے دن ہیں اتنے دن اور دوسرے ایام میں آپ روزہ رکھ لیں، ان کو رخصت ہے. اور فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، تمہارے کو مشکل میں ڈالنا نہیں ہے. تو رمضان شریف کے آتے آسانیاں پیدا ہوتی، ربوبیت کو ماننے میں، معرفت خدا پانے میں، اور تخلیق کے مقصد کو سمجھنے کا راستہ کھل جاتا. سب سے بڑی بات کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا تو کیوں پیدا کیا، کس آزمائشوں میں ڈال کے ہم کو پیدا کیا، کس آزمائش میں ہم کو ڈالا ہے، وہ آزمائش کی معرفت بھی ہوتی ہے، اس آزمائش میں کھڑے نکل جانے کا بھی راستہ ہمیں ہموار ہو جاتا ہے. پھر فرمایا گیا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم یہ مقررہ عدت جو تعداد ہے روزوں کی 29 30 جو بھی تعین تعداد ہوں گی اس کو مکمل کیجیے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی کبریائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ جو اللہ تم کو تحفہ دیا. رمضان اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے. کیا ہے بولیے؟ ہدیہ ہے اللہ کی طرف سے رمضان. رمضان کیا ہے؟ ایک تحفہ ہے جس کے اندر خدا ترستی اور بندگی کو، بندگی کی شناسائی حاصل ہوتی ہے. بندہ اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے رمضان کے مہینے میں کہ میں کیا ہوں، کس لیے رب نے مجھے بھیجا ہے، اور رب کیا ہے، رب کی شان کیا ہے، رب کی عطائیں کیسی ہے، رب کا کرم کیسا ہے، رب کا رحم کیسا ہے، رب کے کئی اوصاف سے آشنائی ملتی رمضان کے مہینے میں. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اب یہ شکر کرنا اور یہ کبریائی بیان کرنا کس کا سبب ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم کو شاکرین بندوں میں شامل کیا جائے، تم شاکرین ہو، اللہ کے بندوں میں شامل ہو جاؤ. یہ جو کبریائی بیان کرتے ہیں، یہ جو ہر 2 رکعت کے بعد 4 رکعت کے بعد جو تکبیر پڑھتے ہیں، یہ اسی اقتداء امر ربانی میں ہے. لوگ اس کو بہت ساری باتیں کرتے، مگر یاد رکھیے جو تکبیر جو پڑھی جاتی ہے یہ طریقہ کار ہے. اب جو پھر یہ مراد یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جو عید کو جاتے وقت تکبیر پڑھتے آنا ہے، تکبیر پڑھتے واپس آنا ہے، وہاں پہ بھی اللہ کی نماز پڑھتے. یہ بھی شکر ہے کہ 30 روزے رمضان کے امن و امان کے ساتھ رب کریم کے کرم کو حاصل کرتے ہوئے، رحمتوں کی شرشاری میں اللہ کی عنایتوں کے ذریعے بندے مومن نے 30 روزوں کو مکمل کر لیا. یہ اس شکر میں بھی تکبیر بولتے ہوئے جانا ہے عید کی نماز کے واسطے عیدگاہ کو، اور تکبیر بولتے ہوئے آنا ہے، کبریائی بیان کرنا ہے. یہ سب یہ بھی شکر ہے.
وہ بھی مراد لو، یا آپ ہر 2 رکعت 4 رکعت کے بعد تکبیر جو پڑھتے ہیں مراد لو، اس میں بھی اللہ کی کیا ہوتی ہے بولیے؟ تقدیس، تربیت، تحلیل، تکبیریہ بیان ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ کے اندر سارا جو ہے نظام اور سارا نظم و ضبط رمضان کا بیان کر دیا گیا کہ رمضان کے مہینے کی اہمیت بتائی گئی۔ یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ اب قرآن کا نزول ہونا کوئی معمولی بات ہے کیا مہینے میں؟ یہ اس طریقے سے ہماری فکر و فہم کو اللہ تعالیٰ کھول رہا ہے کہ سمجھو رمضان کا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، اللہ کے کلام کو نازل کیا، اور قرآن کی عظمت دیکھیے کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر قرآن ہم پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو مارے خشیت کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو قرآن کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو سمجھا رہا ہے۔ اگر یہ قرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کی جو خشیت اور اللہ کا جو روب و دبدبہ کلام کے اترنے کا جو نہج ہے، وہ اگر پہاڑ میں اترتے تو پہاڑ مارے خشیت کے ڈر کے کیا ہوتا ہے؟ ریزہ ریزہ ہوتا۔ یہ حبیب پاک ہے جنہوں نے قرآن کو سنبھال لیا، ہم تک پہنچا دیا۔ اس میں 2 باتیں ہو گئی، ایک تو قرآن کی ویلیو، قرآن کی اہمیت، قرآن کی سمجھیے فضیلت اور قرآن کا درجہ معلوم ہو گیا، اور ساتھ میں صاحب قرآن کی بھی اہمیت معلوم ہو گئی۔ صاحب قرآن بھی کوئی معمولی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے خاصان خاص ہیں، اور انہی کی ذات مقدسہ ہے جو اس کو ان کے قلب اطہر نے کیا کیا؟ قبول کیا اور سنبھال لیا اور پھر ہم تک پہنچا دیا۔ تو عزیزان محترم، بزرگان دین، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم پہ ایک ایسا مہینہ سائے فگن ہوا ہے جس کے اندر پہلا دہا رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا دہا جہنم کی نجات کا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کثرت سے 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، اللہ کی کلیم طیبہ کی، استغفار کی، جنت کا سوال کیا کرو، اور جہنم سے نجات طلب کیا کرو۔ یہ 4 کام کثرت سے ماہ رمضان میں کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا صحابہ کو، اور یہ پیغام ہم تک پہنچا۔ تو اب کیسے عمل کریں گے؟ بزرگان دین، خدا ترس لوگوں نے، علماء ربانیین نے ایک طریقہ بنا دیا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پاک مقام پہ، اب چلتے پھرتے بولے تو نالیاں بہہ رہی پھر شروع ہو جائیں گے روڈ پہ، ارے خطیب صاحب بول دیے۔ آج کل بہت ساری باتیں آپ کے گوش گزار کرنا ہے، بہت ساری باتیں ایسے ہولیوں میں لوگ بول دے رہے ہیں، تو بہت تول مول کے لینا ہے، اپنی عقل و دانش کا استعمال بھی کرنا ہے۔ کون بول رہا، کیسا بول رہا، کیا بول رہا، کیا اب اے آئی کا دور، اے آئی پہ بھی مارے تو دبا کے 100 مل جا رہا، ذہن چرا لوگوں کا۔ یہ سب قیامت کے آثار میں سے ایک آثار ہے، سمجھے؟ گمراہ کرنے کی بہت راہیں ہیں، اے آئی بھی ایک گمراہی کا راستہ ہے تھوڑی دیر کے واسطے۔ اگر آپ ماریں گے وہی بتاتا جو اس میں ڈالا گیا نہیں ہے، تو کیا کرتا؟ ادھر ادھر سے ٹیڑھے بینگے چیزیں لے کے بتایا تھا، لوگوں کو کنفرمیشن نہیں ہوتا کہ کیا ہے صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اب میں دیکھا اے آئی کے بارے میں فکر کے لیے تو بتا رہا ہوں، کیونکہ آج کل بہت چرا اے آئی، ہر چیز کی اے آئی۔ تو کیا بولتے، ہماری اہلیہ کو پیر میں درد ہے تو اس کے لیے کیا بولتے وہ کرائے، ایم آر آئی کرائے، تو ایم آر آئی کی رپورٹ کو میں فوٹو لے کے ڈالا، تقریباً چیزیں انہیں بتا رہا، مگر ڈاکٹر کی تشخیص اور اس کے بتانے کا فرق میں جب ملاقات پہ جا کے دیکھا تو کافی تفاوت ہے۔ L4 L3 وہ کہ پورے ایسے چیزیں بتا دے رہا، تقریباً آدھا ڈاکٹر سمجھا دے رہا، مگر باقی جہاں پہ جو نتیجہ نکالنے کا مقام رہتا وہاں پہ گمراہی مل جاتی۔ یعنی صرف علم دین کے واسطے بول کے، دین سیکھنے کے واسطے بول کے لوگ جا رہے، ایسا نہیں، ہر معاملے کے لیے اے آئی رہنمائی کر رہا ہے، مگر ایگزیکٹلی رہنمائی اس سے ممکن نہیں ہے، باریک سی لکیر جہاں سے گمراہی مل جاتی پھر۔ تو دین کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے، جو چیز اس پہ لوڈ کی گئی وہ بتائی جا رہی ہے، جو لوڈ نہیں کیا گیا نہیں بتا سکتی۔ کئی ایسی کتابیں ہیں جس کا اس میں بھی سمجھے اس کو دستخط حاصل نہیں ہے، لوگ پوچھ لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں صحیح راستہ مل رہا سمجھ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی گمراہی کا راستہ ہے، اس سے بھی بچیں۔
تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی کثرت کرنا ہے رمضان کے سائے فکر ہونے کے بعد. کیا ہے 4 چیزیں؟ ایک کلمہ طیبہ کا ورد، لا الہ الا اللہ، اور کثرت استغفار، استغفر اللہ، اور جنت کا سوال، نسألک الجنت، اور جہنم سے نجات، ونعوذ بک من النار. تو بزرگوں نے بتایا کہ طریقہ ایسا بنا لو، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، نسألک الجنت ونعوذ بک من النار. ہلکا پڑھنے میں مزہ بھی آ رہا. دیکھیں آپ، کلمہ طیبہ بھی آ گیا اس کے اندر، استغفار بھی ہو گیا، اور جنت کا سوال بھی ہوگا، جہنم سے نجات طلب بھی ہو گئی. تو یہ بزرگوں کا بنایا ہوا ایک طریقہ کار ہے تاکہ ہم اللہ سے جب سوال کریں، اللہ کی دعا یا کلمات ہیں، یہ سب اللہ سے طلب کر رہے ہیں سب چیزیں. اور اس کا حکم کس نے فرمایا؟ شارع اسلام، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کثرت سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیں کرنا ہے، اور یہ کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے نا. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہے. اب خطبے اختتام شعبان پہ نبی ایک مکرم نے جو خطبہ فرمایا، اس کے خطبے تقریباً التخاص میں نے آپ کے سامنے جمعہ میں پیش کر دی ہے نا. تو اس کو سمجھ کے چلیں. اب آقا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان سائے فگن ہوتا ہے، کل ابواب السماء مفتوح، سارے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کل ابواب الجنان مفتوح ولا احد مغلق، تمام جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک بھی بند نہیں رہتا. کل ابواب النیران مغلق ولا مفتوح احد من، اور جنت کے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی کھلا نہیں رہتا. سلسلۃ الشیاطین، سارے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. اب دیکھیے یہ بات سمجھنا کیسا سما بن رہا رمضان کی آمد پہ. دیکھیے اللہ کیسا پورا ماحول بنا دیا اپنے بندوں کے لیے. ہاں، اور آقا فرماتے ہیں کہ منادی ندا کرتا ہے آسمانی دروازوں پر ٹھہر کے، یا طالب الخیر اقبل و یا طالب الشر اقصر. اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اے طالب الخیر اقبل، طالب خیر، خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ. وَيَا طالب الشر اقصر، اے شر پسند باز آ جا، جا ہے وہیں پہ اپنے آپ کو روک دے. یہ ندائیں چلتے رہتی. بولیے یہ ندائیں پورا رمضان چلتے رہتی. جیسے ہی چاند رات ہوئی دروازے پورے کھل گئے، ندا کرنے والا کر رہا، خیر کے طالب آگے بڑھتے جاؤ، طالبان خیر آگے آؤ، اے طالبان شر اپنی جگہ رک جاؤ، باز آ جاؤ. اب پھر سلسلۃ الشیاطین، شیاطین بھی بند ہو گئے، شیاطین کو بھی جکڑ دیا گیا، سرکش شیطانوں کو بند کر دیا گیا. پھر بھی آپ کے ہمارے مشاہدے میں مختلف چیزیں ہو رہی ہیں، مختلف کام ہو رہے ہیں، بلکہ کچھ زیادہ ہو رہے ہیں. ہاں مشاہدہ ہے نا ایسا. تو پھر کیوں کر ہوتا؟ شیطان تو بنے. ہم کو اب تک جو تعلیمات ملی، شیطان وسوسے ڈال کے بھٹکا کے یہ معاملات کرتا کہ انسان مختلف جو منہیات ربانی ہیں اس کی طرف لے آتا، شہوت کو ابھارتا. اب روزہ کیا ہے؟ روزے کی شرطیج کیا ہے؟ دیکھیے آپ، صرف آپ کے اس کے اندر 3 کام کرنا ہے. ایک، کھانے پینے سے رجوع نہ ہے، کھانا پینا سامنے رہتا، بے حساب رہتا، ابھی ذہن پکوان چلتے رہتا، سب چیزیں رہتی، یہاں تک کہ افطار میں بیٹھ کے سامنے رکھا ہوا رہتا، مگر وقت سے پہلے کھاتے نہیں. ہاں کیونکہ اللہ کا امر ہے نا، امر ربانی کے پابند ہے. کیا امر ربانی کے پابند ہے؟ سب چیز چنی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے، بہترین چیز رکھی ہوئی ہے، مگر اس کو کھاتے نہیں جب تک کہ وقت معین تکمیل عدت، جو عدت ہے تکمیل العدہ، یہ بھی شامل ہے. ہر دن عدت مقرر ہے، صبح طلوع فجر سے پہلے صادق سے لے کے غروب آفتاب تک.
کیا کرنا ہے؟ 3 کام سے جانا ہے، کھانے پینے، جماع، خواہشات نفس اور یہ جھوٹ سچ سب چھوڑ دینا ہے۔ 2 چیزیں تو اہم ہیں، کھانا پینا اور خواہشات نفس، بالکل بریک۔ اب پھر لغویات میں بھی کیا کرنا ہے؟ نہیں پڑھنا ہے۔ یہ 3 باتیں سمجھنے کی ہے۔ 2 باتوں پہ تو آسانی سے عمل کر لیتا ہے بندہ، کھانا پینا چھوڑ دیا، اور خواہشات نفس، اہلیہ ساتھ میں رہتی، بیٹھتی اٹھتی، مگر خیال نہیں لانا ہے، نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری بات، جھوٹ سچ بھی نہیں بولنا ہے۔ یہ روزوں کو مکروہ کر دیتے، غیبتیں، چغلیاں، فریبی باتیں، دھوکے بازیاں، یہ سب یہ شر میں آتا سب۔ ایسے شر کرنے والوں کو روکنے کا حکم فرشتے ندا کر کے دیتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ فرشتے جب بتا دیتے ہیں، بول دیتے ہیں، خیر ندائیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، مگر آقا فرما دیے نا یہ ہوتا ہے تو ہوتا ہے نا، رسول اللہ نے فرما دیا تو جو ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے۔ اب یہ ہو رہا ہے، اس لیے آپ کا ہمارا مشاہدہ ہے، دیکھیے کثرت سے خیر خیرات کا معاملہ چل رہا، کثرت سے خیر خیرات کر رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ خیر خیرات کے ساتھ میں شر بھی آ رہا تھوڑا، کیا چھوٹ کاماں ہو رہی، پھر یہ کئی کو ہو رہی ہے، یہ کیسا ہو رہی؟ تو بولے یہ مہینہ تم کو خدا ترستی، ربوبیت کو ماننے منوا لینے، اپنے آپ سے اور اپنے آپ کو حوالے ربانی کرنے، لعلکم تتقون، تقوی والا بنانے کے لیے آیا۔ تو یہ ٹریننگ چل رہی، تو یہ ٹریننگ تم کو خدا ترستی، خدا کی بندگی کی ٹریننگ رب دینا چاہتا ہے۔ رب کریم تم کو تیار کر رہا اپنی بندگی کے لیے، اپنی تقرب کے لیے، اپنی قربت کے لیے۔ اور شیطان جو 11 مہینے تم کو بغاوت کی فکر دے کے گیا، وہ جو ٹریننگ ہے نا، وہ ٹریننگ لیے ہوئے لوگ جو رہتے ہیں، جو اس کے سپرد ہوئے رہتے ہیں، اس کے تسلط کے تحت رہتے ہیں، وہ لوگوں کا شر ابھی اثر انداز ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا ظاہر ہوتے رہتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو ہم دیکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں شر سے رکنے کا کام ہے، حکم ہے، ساری تعلیمات ہے، مسجدوں میں خطیبہ بول رہے ہیں، جہاں علماء کی مجلسیں ہیں وہاں سے باتیں آ رہی ہے، سب طرف سے آ رہی ہے، پھر بھی شر ہو رہا۔ اور خاص کر الحمدللہ یہ نور الاسلام مسجد بڑے امن کا گہوارہ ہے، مگر محلوں کے دیگر مساجد کے اندر آپ دیکھیں گے رمضان آیا تو عجیب معاملہ ہوا تھا، خیر کی جگہ پہ عجیب قسم کی آمیزش نظر آتی، سارے نماز کو آگے مسجد بھر گئے، تو بھائی خوشی کا ماحول ہے نا، خدا ترستی کا ماحول ہے نا، خدا کا ڈر اور خدا کا روب دکھنا چاہیے نا، اور سارے عاجز و انکساری میں رہنا چاہیے، اور اسی صفت کو تو اٹھانا چاہتا اللہ تعالیٰ۔ محمد رسول اللہ کی ذات میں سب سے زیادہ اہم نمایاں جو صفت ہے وہ کیا ہے بولیے؟ عاجزی انکساری۔ رسول اللہ کی شان ہے یہ، مانو آپ کو محمد رسول اللہ کی شان سارے انبیاء کے اندر جو ممتاز کر دیتی ہے آپ کو، وہ کیا ہے؟ عاجزی انکساری۔ جبکہ اللہ فرما دیا آپ سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، آپ سب مغفرت، ایسے معصوم ہیں آپ، اللہ کا کی ضمانت مل گئی، ملنے کے باوجود راتوں میں جاگنا، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا، گریہ وزاری کرنا، امت کی خیر کی خیرات مانگنا، اور بہت زیادہ کثرت عبادت کے لیے ٹھہرنا، یہاں تک کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جانا، خود رب فرما رہا۔ اب سوچو رسول کی شان کیا ہے، کیسی عاجزی ہے، محب ربانی ہونے کے باوجود، محبوب خداوندی ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ رضائے رسول اللہ کو بیان کر رہا ہے کہ اے حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کی رضا کے تک ہم دیتے رہیں گے، آپ راضی ہو یا نا، اتنا نواز دیں گے آپ کو۔ ایسی شان کسی اور نبی کی نہیں، کسی اور نبی کو ایسا اللہ نے مقام نہیں دیا۔ اتنے بڑے مرتبے پہ رہنے کے باوجود بھی میرے آقا فرماتے ہیں کہ دن بھر میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار طلب کرتا ہوں، تم بھی طلب کرو۔ کیا عاجزی ہے جی میرے آقا کی۔ محمد رسول اللہ محبوب خدا ہیں، سرور کائنات ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اتنے مرتبے پہ رہبانی فرما رہے ہیں ہم کو تعلیم کے واسطے کہ میں کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار طلب کرتا ہوں، تم بھی کرو، 70 مرتبہ میں کرتا ہوں، تعداد بھی بتا دیں تاکہ سمجھ میں آنا کہ خدا کو کیسی عاجزی پسند ہے۔ اب رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے میں اب سوچو کیا معاملہ ہے، اب رمضان رحمت والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اور خیر و خیرات کا معاملہ کرنے کا مہینہ ہے، اور گریہ وزاری تو کرنا شان معاملہ ہو جائے گا۔
پھر بھی ایسے موقع پہ ایسے لوگ ایسا کلام کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اس گمراہی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب کیا ہو گیا؟ کثرت سے یہ الیکٹرانک میڈیا آ گیا، سوشل میڈیا۔ یہ ہمارے جمعہ کا بیان بھی آپ کو معلوم ہی ہوگا، ایک نصرت زبیری چینل کے تحت جا رہا، لوگ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ مقصد کیا ہے؟ دیکھیے اس میں خیر کی نیت ہے کہ یہ محدود دائرے میں کیوں رہنا بھائی، ہم کوشش کر کے ایک امت بنا کے پیغام دیتے ہیں تو اور لوگ بھی دیکھنا، بس اس کے سوا کچھ بھی اس میں مقصد نہیں ہے۔ تو یہ جو پیغام ہر کوئی کر رہا اچھا ہے، بعض ایسے لوگ بھی اس کے اوپر آ رہے ہیں۔ اب ایک جگہ بول دیا اٹھا کے کہ بھائی برتن میں کھانا رہا تو کھا سکتے اذان ہونے تک۔ اب یہ جملہ لے کے کئی ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ گمراہ ہو گئے، روزے برباد ہو گئے لوگوں کی۔ اذان ہونے تک کھا سکتے حدیث میں آیا، وہ پوری حدیث کو کوٹ نہیں کر کے ادھوری بات بول دیے۔ اب عام امت کو کیا معلوم؟ اب ایسا بیٹھ کے امامہ جبہ لگا کے شایا ڈال کے ایسی کرسی نواز دی، اللہ جو بھی کرسی بھیجا اس کو اللہ خیر دے، اس کی آل اولاد کو جو ہے نا صالحیت عطا فرمائے۔ بہرحال ایک نظم ہے یہ، ایک مسجد کے اعتبار سے انتظامیہ نے ایک اچھے انداز میں اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول کرنے کے لیے خیر کرتے رہنا، ایسے کام کرے، بہرحال اللہ قبول کر لے ان کے اخلاص کو۔ بہرحال یہ بات سمجھنے کی، اب بیٹھ کے بولے، اب پھر چلے گئی تو بات ایک مصدقہ ہوتی۔ مسجد نور الاسلام سے یہ پیغام آیا بھائی، وہاں کے خطیب صاحب مستند ہے، نظامیہ کے مولوی کامل ہے، انہوں یہ بات بولے۔ اب یہ بات کیا ہوتی بولیے؟ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا، آتے ایک مسجد میں ٹائم ہوگا، میرے ذہن میں ایسا ہے گھڑی تھوڑا تیز رکھتا ہوں میں جلدی وقت کے واسطے، آ کے دور کا نماز پڑھ لیا۔ ہمیں بولا مصعب ٹائم نہیں ہوا، مصعب ارے استغفر اللہ، غفلت سے۔ الانسان مرکب بین الخطأ والنسیان، انسان مرکب ہے، آمیزش ہے، خطا ہوتی یا تو بھول چک ہوتی۔ ابھی بھول چک سے معاملہ ہوگا، رو میں روانی میں پڑھ لیا میں، ہے نا تحیۃ المسجد بول کے پڑھ لیا، پڑھنا نہیں ہے، منع ہے۔ 3 اوقات ایسے ممنوع ہیں، ایک وسط درمیان میں جب سورج رہتا تب بھی منع ہے نماز وغیرہ نہیں پڑھنا، ایک طلوع ہوتے وقت سورج، ایک غروب کا جو وقت قریب آتا اثر کے بعد جو مکروہ وقت ہے، یہ مکروہ اوقات ہے، ان میں سجدہ وغیرہ نہیں کرنا ہے، مگر غفلت ہو گئی۔ اب میں اس لیے بول رہا ہوں، اگر کوئی دیکھ لیا ہے یہ نہیں سمجھنا خطیب صاحب پڑھے میں ہی پڑھ سکتا ہوں، خطیب صاحب غلطی کرے تم غلطی نہ کرو بابا، غلطی نہیں ہوتی کیا؟ خطیب بھی انسانی ہے۔ تو میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، جو صاحب بول دیے، میں دیکھا سوشل میڈیا پہ، اماں اتنا خطرناک بول دیے بیچارے، تو وہ حدیث کیا ہے پوری معلوم؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان ہو تو برتن کھانے میں، برتن اگر ہے برتن میں کھانا ہے تو وہ کھا سکتے۔ آج بلال کی اذان کب ہوتی تھی؟ تہجد کی نماز کے لیے، تہجد کے لیے بلال رضی اللہ عنہ رمضان میں بلاتے تھے، تہجد میں اذان دیتے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو تہجد کی اذان وہ تو آپ کو افطار سحری کا ٹائم ہے۔ اور پھر کیا ہے ان کا نام، اور ایک صحابی کا نام اللہ کے رسول فرمائے کہ جب مختوم جب اذان دے تو تم بالکل بند کر دو۔ مختوم جو اذان دیتے وہ فجر کی اذان ہوتی، ابتدائی وقت میں اذان دیتے، کیونکہ رمضان میں خاص کر ابتدائی وقت میں اذان دینے کا نظم رہتا تاکہ لوگ فوری ممنوع وقت کو سمجھ کے اپنے ہاتھ کو روک لیں۔ تو یہ 2 اذانیں ہیں حدیث میں پورے، انہوں ایک اذان کی بات بول دی ہے، دوسری اذان کی بات کون بتانا امت کو؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر آدھی بات بول دی جائے کہ حضرت بلال کی اذان کا لفظ بھی نہیں بولے، انہوں خالی اذان تک کھا سکتے برتن میں حدیث میں آیا بول کے بول دیے، تو اس کے بعد کئی لوگ بولنے لگے کہ بھائی ہم اذان ہوئے تک کھاتے بولے بھائی، پاکستان سے ایک مفتی صاحب بولے پورا ایسا بولے ویسا بولے، بھائی پاکستان سے بولو، عربستان سے بولو، خبرستان سے بولو، شریعت پوری دنیا کے کونے میں ایک جیسی ہے، اس میں رد و بدل کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ وہ شاعر اسلام محمد رسول اللہ کو اختیار تھا، انہوں نے جو بتا دیا، جو فرما دیا، ختم، اب قیامت تک کوئی رد و بدل شریعت محمدی میں ہو نہیں سکتا۔ کیا یہ پارلیمنٹ کا کچھ وہ سمجھ رہے ہیں کیا؟ جب چاہے بدل لیں گے 4 لوگ پلٹ کے بول کے، یہ دین الہی ہے، یاد رکھیں۔ اور دین الہی وہ تو کہیں وہ سمجھیں گے اکبر والا دین، یہ دین اسلام محمد رسول اللہ کا لایا ہوا دین ہے، اس کے اندر کسی قسم کا رد و بدل صبح قیامت تک کوئی بندہ مومن نہیں کر سکتا۔ اس کا اختیار صرف محمد رسول اللہ کو تھا، محمد رسول اللہ نے جیسا دین دے دیا جو کا توں لے کے چلنا ہے۔
تو اب یہ رمضان المبارک میں اللہ کے واسطے خیر کے طالب بننا ہے. ہم آپ کیا بننا ہے بولیے؟ خیر کے طالب. ہمارے اندر شر ہے، 11 مہینے شیطان نے ہم کو تیار کر دیا ہے، یہ بھی سمجھ لینا ہے. تو ہم چن چن کے وہ خابیوں کو نکال کے پھینکنا ہے. چغلی کرنے کی عادت تھی، چھوڑ دینا. جھوٹ بولنے کی عادت تھی، چھوڑ دینا. پھراؤ کمپنی تھے کاروبار میں، چھوڑ دینا. یہ سب لپا ڈپی دین کے ماننے والوں کا کام نہیں. رذیل خصلتیں نکالنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے، متقی بنانے کے لیے رمضان آیا. رمضان کیا ہے بولیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم کو متقی بنا دے. متقی تو بچنا سکھا دے. کس بات سے؟ جہاں اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، جہاں اللہ کی ناراضگی آتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ خفا ہو جاتا ہے بندوں سے، اللہ کی وہ خفگی سے، وہ ناراضگی سے، وہ غضبیت سے بچنے کی تیاری کر کے ٹریننگ لے کے اپنا کو تیار کر لینا آنے والے دنوں کے لیے. اس کا نام رمضان. رمضان رم سے بنا، گویا بھٹی میں پکا کے جیسا لوہے کو زنگ نکال دیتے، ویسا کثافتیں نکال کے روحانیت کو روز دینے کا مہینہ ہے. روح پاکیزہ ہوتی، روح کمزور ہوتی. 11 مہینے کھا پی کے، جھوٹ سچ بول کے، چغلیاں کر کے، دھوکے دے کے روح کمزور پڑ جاتی. یہ مہینے میں روح مسلح تیار کرنا ہے اس کو. اس لیے کیا ہے دیکھیے، 5 نمازیں، پھر 20 رکعت تراویح، تلاوت قرآن، سماعت قرآن. قرآن سننا ہے، پڑھنا ہے. اور قرآن کو جتنا سمجھ کے پڑھیں گے اتنا فائدہ. قرآن کو جتنا بولیے سمجھ کے پڑھیں گے اتنا فائدہ. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن کیا ہے؟ پیغام ہے. یہ منشور حیات ہے، منشور دستگیری اللہ کی طرف سے. اللہ کی مدد طلب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس منشور کو سمجھ لو. اور اس منشور کو سمجھ کے ہم روب عمل لاتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو سمجھ جاؤ اللہ کی طرف سے حمایتیں، راحتیں، برکتیں، اللہ کی عنایتیں، اللہ کے ساتھ داری تمہارے ساتھ ہے. تو عزیز اور بزرگوں، رمضان کے مہینے کو غفلت میں نہیں گزاریں. تراویح کو تراویح کے طریقے سے پڑھیں. اگر نہیں ہو سک رہا تو علم ترا پڑھ لیں. اگر آپ مشکل میں ہیں، کچھ ایسے حالات ہیں، اب بعض کاروباری لوگ ہیں تو لوگ آج کل ایک شودے بازی بھی چل رہی بہت ساری غفلت میں. کیا چل رہی شودے بازی؟ یہ شودے بازی بولیں گے نا بھائی، جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں تو شودے بازی نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں؟ شروع میں 1 شبی شبینہ، 2 شبی شبینہ، 3 شبی شبینہ، 6 شبی شبینہ، یہ شبینہ وہ چل رہا. یاد رکھیے یہ غفلت کی زندگی کا جواب اللہ دینے والا ہے. ہم آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، مگر ہمارا کام ہے پیغام دے دینا. جمعہ کا مطلب ہی ہے پیغام دے دینا. غفلت سے باہر آ جاؤ. کیا ہے؟ پورے پہلی رمضان سے لے کے آخری رمضان تک ہر روز تراویح پڑھنا مسنون ہے. بات سمجھ آ گئی؟ ہر روز نماز تراویح پڑھنا مسنون ہے. اس سے برات کس کو بھی نہیں ہے. رات کی عبادت نفل کا مطلب لوگ سمجھ رہے ہیں چھوڑنا ہے. ایسا بھی غفلت ڈال رہے ہیں کہ بہت جنے اور نفل ہے چھوڑ سکتے ہیں. نہیں جناب، ایسا نفل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چھوڑ دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین صحابہ، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، تم پہ واجب ہے میری اطاعت کرنا، میرے اصحاب کی بھی اطاعت کرنا ہے نا. علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین. تو یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، لازم ہے، سنت کو پورا کرنا ہے. اس سے برات حاصل نہیں ہے. تو عرض کرنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ ایک دفعہ پڑھ لیے اس کے بعد تراویح نہیں سمجھ رہے، نہیں، علم ترا کم سے کم پڑھ لیں. آپ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیں تاکہ علم ترا سے آپ علم ترا سے ناز تک تو سورہ ہر مومن کو یاد رہتے 20-10 سورے بھی ادا کر لینا، پڑھ لینا 20 رکعت، 10 ختم ہو گئی، 20 دیکھے تک ختم ہو جاتے. تو ہر ایک کو پڑھنا ہے، انفرادی طور پہ پڑھنا ہے. اس سے برات حاصل ہے. جماعت سے پڑھنا مسنون ہے، اہتمام کرتے تو آسانی سے ادا ہو جاتی. اصل پڑھنا ہے 1.25 پارہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان میں ایک قرآن مکمل کرتے. یہ رسول اللہ کا عمل تھا. صحابہ بولے یا رسول اللہ کو زیادہ پڑھنے کی اجازت دیجیے، ہم آپ کو شغف ہے، ہم کو شوق رکھتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں. بہت صحابہ اصرار کیے تو بولے ٹھیک ہے، ایک دن میں 3 پارے. اس سے زیادہ کا صحابہ کے کسی زندگی میں نہیں ملتا تھا، سمجھے. اب وہ ایک انفرادی عمل ملتا. حضرت سیدنا امام اعظم، امام شافعی اور بڑے بڑے اکابر بزرگان دین کا کہ حضرت زین اللہ عابدین وغیرہ ایک رات میں قرآن پڑھتے تھے. وہ ان کا انفرادی عمل ہے. وہ انفرادی عمل لا کے امت کو نہیں کر، ارے ان کو نہیں کر رہا تھا، انہیں امام ہے، خطیب ہے، انہیں وہ ہے، انہیں اتنا پڑھا ہوا ہے، لیکن یار ٹھہر نہیں سکتے. کمال ہے، کیا بتانا ہے، مسابقت کا معاملہ ہے، عبادت ہے.
عبادت اخلاص سے پڑھنا ہے، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، یاد رکھیے۔ تو سوا پارا اعتدال ہے، یہ رسول اللہ کا عمل رہا۔ اب دہا پڑھ لے رہی، یہ صحابہ جوشیلے نوجوان پڑھ سکتے بالکل پڑھنا۔ اب اس کے بعد مذاق بن چکا ہے، مقابلے مسابقتیں چل رہی ہیں، بعد میں ڈسکشن ہوتا، ہماری مسجد میں اتنے قرآن ہوئے، تمہاری مسجد میں کتنے ہوئے، ہو گیا کام پورا ختم۔ تقوی کو لقوہ بولے جیسے کام ہے یہ، ایسے کاموں سے بچنا چاہیے، ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ یہ چیزیں رائج ہو رہی ہے آج کل، مسابقت سے عبادت نہیں ہو سکتی، عبادت مخلص ہونا ہے سب سے پہلی بات، یاد رکھیے۔ عبادت کا بنیادی سرا کیا ہے؟ اخلاص، حضور قلبی، طمانیت قلبی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں مروجہ حالات میں جو پراگندگی آ رہی ہے مولا، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما مولا، ہدایت کے راستے ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے باری اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے مولا ہمیں صالحیت کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے مخلصین بندوں میں شامل فرما، صاحب رمضان میں مقبولین عباد میں ہمارا شمار فرما مولا۔ عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت رضا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ۔